بلدیہ وسطی کے ریٹائر ملازمین پریشان تھے اور وہ اپنے بقایا جات کی ادائیگی سے بھی محروم رہتے تھے۔ کبھی 20,000 کبھی 50,000 ان کو دیتے تھے اور عورتیں اور بچے پریشان رہتے تھے، یعنی مفاد پا جانے والوں کے بچے اور بیوی۔ تاہم سندھ حکومت کی طرف سے تفصیلات جو مانگی گئی تھیں اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے تو ٹوٹل 477 ملازمین ہیں جن کے 16,32,75,375 روپے واجب الادا ہیں۔ تاہم وہ بھی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا اور وہ یہ کیا کہ ریٹائر ملازمین کی ادائیگی کے لیے آج تقریب کا اہتمام کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹائر ملازمین کی بڑی تعداد اور بلدیہ وسطی کے ملازمین کی بڑی تعداد یہاں پنڈال میں موجود ہے، جو صرف اور صرف آج ایک اچھی تقریب کے لیے آئی تھی۔ یہ بھی ایک اچھی تقریب تھی اس لیے کہ بلدیہ وسطی میں بڑی تاریخی کام ہونے جا رہا تھا، یعنی کہ ریٹائر ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی جو تقریباً ناممکن تھی وہ ہونے جا رہی تھی، جس کا لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور بقایا جات 2015 یعنی منتخب لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد سے تاحال ملازمین پریشان تھے، کوئی بات نہیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ آج تقریب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر اور نام تعارف کیا کرائیں ڈاکٹر عاصم موجود ہیں، جبکہ اسمارٹ مین استاد مسرور احسن یہ موجود ہیں، ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر طه سلیم، جبکہ زاہد حسین رند جو کہ میونسپل کمشنر ہیں بلدیہ وسطی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی صدور اور دیگر پی ایس کے ساتھ ساتھ کارکنان پی ایس پارٹی کے اور بلدیہ وسطی کے افسران موجود ہیں۔ اکاؤنٹ آفیسر محمد ناصر نے ڈاکٹر عاصم کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم 6,12,00,000 ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر کے دور میں ہم دے چکے ہیں، جبکہ اس دفعہ 10,70,00,000 ہم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب 16,19,00,000 کی ادائیگی آج ہم نے ممکن بنا دی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ بلدیہ وسطی نے آج یہ دینی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عاصم نے خود بلا کے ایک چیک دیا اور یقینی طور پر ریٹائر ملازمین مطمئن ہوا ہوگا کہ ہمیں مل گیا، یہ خاتون ہے۔ جبکہ استاد مسرور احسن نے بھی اس نیک کام میں اپنا ہاتھ بٹایا اور انہوں نے بھی چیک دیا، اور یہ خاتون بڑی مطمئن دکھائی دے رہی تھیں، اس لیے کہ ان کو امید نہیں تھی کہ ان کے پیسے ملیں گے، کیونکہ 25,000 15,000 20,000 میں تڑخایا جاتا تھا، لیکن آج ان کی مکمل ادائیگی کر دی گئی۔ اور اس کے اندر خاص بات ایک اور یہ کی گئی، جس کے 2 چیک ہوتے تھے اس 2 چیک دیے، یعنی فائنینشیل اسسٹنٹ اور LPR، جبکہ سب سے بڑا چیک جو تھا وہ 24 لاکھ کا تھا جو ایک ٹریکٹر کے لیے تھا، لیکن وہ آئی تو تھیں لیکن شاید طبیعت ناساز ہوئی تھی، جا چکی تھیں، کوئی بات نہیں، لیکن 24 لاکھ کا چیک سب سے بڑی ادائیگی، اس کے بعد 15 لاکھ، پھر 12 اور پھر 9، پھر 6 لاکھ، اس طرح ادائیگی کر دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عاصم نے اپنا دھواں دھار خطاب کیا اور کہا کہ یہ ہم پیسہ لوٹ کا مال جمع کر کے دے رہے ہیں، جو ڈاکو لوٹ گئے تھے، جنہوں نے چائنا کٹنگ کی، جنہوں نے یہاں 100 گز کے مکان میں رہتے تھے، اب ڈیفنس پہنچ گئے ہیں، اور ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں اور ملازمین کو لوٹ کا مال جمع کر کے واپس دے رہے ہیں۔ سنیے ڈاکٹر عاصم کی زبانی۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور چند چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے میں چاہتا ہوں کہ ورکرز کا بھلا ہو، لوگوں کو ان کا حق ملے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پیسے جو آ رہے ہیں، یہ صرف ہم نے ماضی کے ڈاکوؤں کے منہ سے چھینے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ضلع نعرے بازی ابھی نہیں کری، یہ ہمارے ضلع کو انہوں نے موہنجو داڑو بنانے کی کوشش کی، چائنا کٹنگ کی، زمینیں بیچی، لوگوں کا اتصال کیا۔ ظلم کب تک چلے گا؟ ظلم اندھیری رات کے بعد ایک دن طلوع ضرور ہوتی ہے، اور بیشتر امپلائیز جو ہیں، بیشتر نہیں بلکہ 100% کوئی پیپلز پارٹی کے رکھے ہوئے نہیں ہے۔ وہ جس پولیٹیکل پارٹی نے رکھے تھے، کیونکہ ہمارے ضلع کے لوگ ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی جماعت ہے جو بے تفریق ہے۔ ہمارے لیے کوئی کسی قسم کا بیریئر نہیں ہے، چاہے وہ مذہب کا ہو یا زبان کا ہو یا کہاں سے پیچھے سے آئے تھے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو ضلع وسطی میں رہتا ہے وہ ضلع وسطی کا آدمی ہے، اور میرا دل جو ہے ضلع وسطی کے لیے دھڑکتا ہے۔
آپ نے جو ہمیں لوٹ لیا، آپ نے ہمیں جو کھا لیا، آپ نے جو ہمیں اس ضلع کو کھنڈرات بنا دیا، پھر بھی ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن ہم آگے آپ کو ایسے معاف نہیں کریں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ ہمارے غریب لوگوں پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، آپ ہمیں لالچ نہیں دے سکتے، ہم پیسے نہیں کھائیں گے، کرپشن ہم پورے بھرپور انداز سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے بچوں کا فیوچر از ایٹ اسٹیک، اس ضلع کا فیوچر از ایٹ اسٹیک، تو ہمیں ایسے لوگوں کو، ایسے سوچنے والوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، ان کے پرے رہے۔ میں ان لوگوں کا قد نہیں بڑھانا چاہتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو آج اس ضلع میں رہتے تھے، 100 گز کے مکانوں میں رہتے، آج ان کے بڑے بنگلے آلیشان ڈیفنس میں ہے، اور وہاں سے ہم بیٹھ کے ہمارے تقدیر کا مقابلہ کرو گے تم؟ اگر تمہیں ہماری تقدیر کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ رہو، نارتھ میں رہو، ڈیفنس نہیں چلے گا، یہ بہت ہو گیا۔ میں بھی یہاں رہتا ہوں، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے بچے چلے گئے، لیکن میں ادھر بیٹھا ہوں کیونکہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور تم لوگ ادھر بیٹھ کے ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہو، بنے ہم سے، لوٹا ہمیں، کھسوٹا جائے، ڈیفنس چلے گئے اور گئے، ہم بہت بڑے پاسبان ہو گئے۔ خیر، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہیں تمہارا راستہ، ہمیں اپنے راستے پہ چلنے دو تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ 12 جو مجھ سے ہو سکے گا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، پیپلز پارٹی اپنی جگہ، لیکن میرا زیادہ زور سوشل سروس پہ ہے۔ جبکہ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہ سلیم نے بھی خطاب کیا اور کیا بتایا، سنیے انہی کی زبانی۔ اور ڈاکٹر عاصم کی یہ محنت تھی کہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے سامنے ہمارا کیس لڑا، اور ہماری او زیڈ ٹی جو کہ 24 کروڑ تھی جب ہم نے چارج سنبھالا، اس وقت 8 کروڑ تک لگ بھگ بڑھ کے 31 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ جب ہی ہو سکتا تھا کہ ہمارے مقدمے کو سندھ گورنمنٹ کے لیول پہ لڑا جاتا اور اس کو جیتا جاتا، جو کہ ڈاکٹر عاصم نے بخوبی کیا، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ لیوریج ملا کہ ہم یہاں پہ ضلع میں کام کر سکیں۔ اور اس دوران ہم نے کل ملا کے 45% تک امپلائیز کی تنخواہ میں اضافہ کیا، جو تنخواہ بڑھتی تھی سرکار کی طرف سے ان کو ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سے پہلے تک 6 کروڑ سے زیادہ کے واجبات ہم لیو انکیشمنٹ میں اور فائنینشیل اسسٹنس میں ادا کر چکے ہیں، اور آج کی تقریب کے اندر بھی یکمش 10 کروڑ سے زیادہ انشاءاللہ ہم چیک ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو کہ ضلع وسطی کی ڈی ایم سی کی تاریخ کا سب سے بڑا کیش آؤٹ فلو ہوگا۔ اس موقع پر بلدیہ وسطی کی عمارت میں، جی ہاں، بلدیہ وسطی کی عمارت میں جی اے بھٹو، جی اے بلاول اور پاکستان پیس پارٹی زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا، یہ بھی سن لیجئے۔ جبکہ اس سے پہلے ماضی میں اگر جائیں تو 13 فروری 2021 کو بھی صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر محمد بختاری جو یعنی مسٹر ایم بی ڈی کے کوششوں سے، جس وقت میونسپل کمشنر علی زیدی تھے جو آج کل ڈپٹی کمشنر اورنگی ہیں، انہوں نے مل کے 9 کروڑ سے زائد کی ادائیگی کی تھی، اور صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ خصوصی طور پر اس تقریب میں آئے تھے، اور یہاں پر شائلہ رضا صوبائی وزیر، ان کا بھی کوئی تعارف نہیں، یہ بھی موجود تھیں اور نیک کام میں حصہ لیا تھا۔ بلدیہ وسطی نے اس سے پہلے 13 فروری 2021 کو یقینی طور پر 9 کروڑ کی ادائیگی کی تھی، لیکن موجودہ ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر طہ سلیم نے مسٹر ایم بی ڈی کو شکست دیتے ہوئے 16 کروڑ 19 لاکھ کی ادائیگی کر دی۔ یہ یقیناً آخرت کے لیے نیک ہوگا۔ آج بلدیہ وسطی میں پیپلز پارٹی کے نعرے گونج رہے ہیں اور تقریب میں تقریباً تمام واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنا دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ یہاں پر دیگر معزز
मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी आए हुए थे, जबकि बल्दिया बस्ती के अफसरान भी साथ साथ डॉक्टर आसिम के मौजूद देखे जा सकते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।